upon Kabir Manna Chaudhary from Bengali Department, Assam University Silchar, to enlighten us with the life story of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحمده ونصلي على ورسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرنشین فرماوردہ زواد صاحب اور میرے معزز علماء کرام، میرے رفیقوں اور تمام خواتین ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آج کے اس دن میں یہاں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آپ نے مجھے اس جلسے میں کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا، اس لیے میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں. میں آج آپ سبھی کے سامنے ایک شاعری کے ساتھ اپنے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ مدینے کے طرف جب میں دیکھتا ہوں نظر آتا ہے مجھے گلاب کی خوشبو. کہ مدینے کے طرف میں جب دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے صرف گلاب کی خوشبو. میں کیا بتاؤں، اس خوشبو نے میرا دل اتنا لاجواب کر دیا کہ سرحد ہند میں بیٹھ کر بھی مجھے نبی کی یاد آتی ہے. کہ سرحد ہند میں بیٹھ کے بھی مجھے نبی کی یاد آتی ہے. میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے روشنی سے منور کیا. میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے روشنی سے منور کیا. ہمیں ایک بہترین مٹی میں جنم دیا جس مٹی میں ہم ہر وقت سجدہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہند میں رہنے والے ہر ایک شخص، ہر ایک جماعت کے لوگ خوشی کے ساتھ جیے، کیونکہ ہمارے نبی یہی سکھاتے ہیں کہ جیو اور جینے دو. ہم جیو اور جینے دو میں وشواس کرنے والوں میں سے ہیں. میں بہترین انداز میں اگر آپ کو کہوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں شروعات میں ہی کہہ دیا ہے اقرا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے کہا کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو قلم کے ذریعے آپ کو گیان دی، آپ کو علم عطا فرمائی. پڑھیے اس رب کے نام سے. اور آج میں اس رب کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے اگر نظر آئے میرے دل بیدار ہو جائے آپ کے سامنے کہ سرکار کے نام سنتے ہی پرود رقص کرنے لگے. دریا مختصر ہو جائے بھلے ہی لیکن یاد صرف ایک ہی آتی ہے، کیونکہ ہر ایک شاخے بھی کہتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرہم نہیں کی اللہ نے، اس وقت بھی انہیں صادق کہا جاتا تھا. صادق کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت کا خیانت نہیں کرتا. اتنا وشواس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اس دنیا میں آئے اس دور کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا. اور اس جاہلیت کے زمانے میں آپ کو کیا بتاؤں، میری خواتین بہنوں کی عزت اتنی تھی کہ پیدا ہوتے ہی انہیں مٹی میں دفن کر دیا جاتا تھا. اس زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا علم ہمیں عطا کیا کہ پورے دنیا میں پھیل گیا محبت کا پرچم. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام کہ اسلام صرف اور صرف شانتی کا دھرم نہیں ہے. اسلام is a religion of peace and justice. اسلام نیائے اور شانتی کا دھرم ہے. کیونکہ جس طریقے سے رام نے راون کے خلاف بھی آواز بلند کی تھی
کیونکہ راون غلط تھا، اس لیے اسی طریقے سے ہمارے اللہ کی نبی نے بھی جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آوازیں بلند کی تھی. یہ آوازیں انسانیت کی تھی، یہ آوازیں انسانیت کی اس چیخ اور پکار کی تھی جہاں سے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، آج تک سے اس زمانے سے شروع کر کے آج تک اگر کوئی انفلوئنشل پرسنالٹی تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیونکہ ایز اے فادر، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے میسنجر آف آلمائٹی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخص تھے. ان کے بارے میں اگر بتانے لگوں کہ دور ختم ہو جائیں گے، تاریخ بے باکی سے رخ کرنے لگے گا ایک نئے ارادے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا مقابلہ کرنے میں لائق نہ تو کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ انسانیت کی عظیم مثال اگر کوئی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس حکومت میں پیدا ہوتے ہو اسی حکومت کا تم احترام کرو، اسی حکومت کے لیے لڑو اور مر مٹو، اسی سرزمین کے لیے لڑو اور مر مٹو. مورخین ملت، میں اتنا کہہ کے بس ایک آخری شاعری کے ساتھ اپنے بات کا خاتمہ کرنا چاہوں گا کہ میں مٹ جاؤں اس نام پر، کہ میں مٹ جاؤں اس نام پر جس نام نے دنیا کو روشن ہی کر دیا، کہ میں مٹ جاؤں اس نام پر جس نام نے دنیا کو روشن ہی کر دیا. اگر لہو خون سے گر جائے زمین پر پھر بھی کیا ہے، کہ اگر لہو زمین پر گر جائے پھر بھی کیا ہے. میں کیا بتاؤں، زمانے کے ساتھ، بدلتے دور کے ساتھ ایک الگ سا گلیارہ ہی چن لوں، لیکن محبت کا نام، محبت کا تاجدار مدینہ کا نام میرے دلوں پر رہے. کیونکہ اگر تاجدار مدینہ کا نام میرے دلوں پر نہیں ہے، میں مردہ ہوں، میں مر جاؤں، زندہ ہو کے بھی مردہ ہوں. تاجدار مدینہ کا نام میں پھیلا دوں، کیونکہ یہ محبت کا نام ہے. اس محبت کے مثال کو پھر سے قائم کروں، کیونکہ وہ ایک الگ سا کنارہ ہے. محترم ناظرین، میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، بس یہی آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں کہہ کر گئے وہ باتیں آپ دنیا میں پھیلائیے، محبت کی علامت کو پھیلائیے، محبت کی باتوں کو پھیلائیے، کیونکہ محبت کے سوا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں. یہی کہہ کے میں اپنے بات کو سماعت کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت دھنیہ واد اور مبارکباد کبیر منان بھائی کو. آپ کا اس شاعرانہ انداز ہمیں بہت پسند آیا، اور اسی پہ میں ایک شاعری بولنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں.